جو عمل اللہ پاک جو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو 100% اس میں فائدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی نیک عمل کے اوپر یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اس میں فائدہ نہ ہو. اگر ہم صرف یہی کہنا شروع کر دیں الف لام میم الحمدللہ، اس میں بھی ہزاروں کروڑوں فائدے آپ کو مل جاتے ہیں، کروڑوں فائدے مل جاتے ہیں. سب سے بڑے محروم تو وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ نے ان کو چنے ہی نہیں اس عمل کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے ان کو چنا ہی نہیں. اور جن کو چن لیا ہے الحمدللہ وہ تو بے انتہا مشکور ہونے چاہیے اپنے رب کے. دیکھ کے ارد گرد کی تصاویر میں ہی کر رہا ہوں، اس میں تو کوئی اور ہے نہیں، میں ہی کر رہا ہوں. وہ بھاگ کے پھر دیکھے میں کر کیا رہا ہوں. الحمدللہ حدیثوں پہ حدیثیں آپ کو کھڑا کر دیں گی، یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ. مقام سناتے نہیں آدمی اونچا ہو جاتا ہے. الحمدللہ بھائی یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں آپ بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے ذکر میں آئے ہیں تو کیا فائدہ نہیں. کچھ چلے ہیں آ کے بیٹھ گئے، اتنی دور آئے ہیں، یہ یا گھر بیٹھ جاتے یا وہ کام کر لیتے تو یار یہ بھی تو اللہ کے کام تھا ہے. یعنی کتنے وسوسے پیدا کرتا آدمی، لیکن تم یہاں بیٹھ گئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ اکبر، جو ذکر کرتا ہے وہ میری مجلس میں ہوتا ہے. اب یہ غلط ہو سکتا ہے. اب نظر نہیں آنا مجلس میں ہے یا نہیں، ہمیں وہ نظر آنا آ رہا ہے، محسوس ہونا، یہ کرنا، اس سے کوئی سروکار نہیں. یقین اتنا بلند ہونا چاہیے آدمی کا الحمدللہ کہ میں پہنچ گیا ہوں تو اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں. جو آپ سوچیں کہ ایک کسی اللہ بڑا اونچا اللہ کا ولی ہے، کوئی غوث القطب ہے، آدمی 10 منٹ 5 منٹ کے ساتھ بیٹھ جائے تو جھولیاں بھر کے لاتا ہے، رحمتوں کی جھولیاں بھر کے لاتا ہے الحمدللہ. کیونکہ اللہ کے نیک بندے پہ رحمتیں برس ہوتی ہیں. لیکن جو رحمتیں برسانے والا ہے اس کی مجلس میں آپ بیٹھتے تو کیا ملے گا؟ ساری دنیا کو رحمتیں دے رہا ہے. ہے نا کتنا. اب نظر کچھ نہیں یار، چلے ہیں نہیں بس چلے ہیں ذکر، کچھ چلے گئے، کوئی بیٹھ گئے، یقین کس میں کیا ہو وہ کر لیں گے. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ جناب بیٹھ گئے اللہ کے جس میں، محسوس ہو نہ ہو، پتا ہو نہ ہو، الحمدللہ یہ ہمارے لفافے میں لکھا گیا کہ جب ہم اٹھیں گے قیامت میں تو ہم وہ آدمی ہوں گے جو اللہ کی مجلس میں بیٹھ چکے ہوں گے. تو عمل مل گیا تو آگے نصیحت فرماتے ہیں. عمل مل گیا تو یاد رکھو عمل کو چھوڑنا نہیں، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. سبحان اللہ. اتنا عمل کرتے رہو کہ عمل تمہاری عادت بن جائے. اللہ. اب یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ عادت ہے ہماری. صحیح بتا دوں آپ، یہ کیا بن گئی ہے؟ عادت بن گئی ہے. پہلے مشکل لگایا، کسی نے دھکا دیا، آنا شروع ہوا، چلتے رہے. اب یہ کیا ہو گئی؟ ہماری عادت بن گئی. خود بخود بھاگتے ہیں نماز کی طرف، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، خود بخود طبیعت کرتی ہے. کوئی یہ سوچ کے نہیں آتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بہت بڑا ہے، بہت وہ عادت بن گئی آدمی. جیسے کھانا یہ عادت بن جاتی ہے، آدمی بھاگا جا رہا نماز کی طرف، رکے گا نہیں. تو اس کو یہ اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ بھائی میں اللہ کے عمل پہ جا رہا ہوں، یہ نہیں، ایک عادت بن جاتی ہے. اللہ والوں کے بڑے عجیب نقطے ہیں، کہتے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کیا بن جائے گی؟ عادت بن جائے گی. کہتے مبارک ہو. سبحان اللہ. جب وہ عادت بن گئی، اللہ ہو، جب عادت بن گئی تو یاد رکھو وہ عادت بنتے بنتے کیا بن جائے گی؟ ایک دن تیری عبادت بن جائے گی. وہی تیری عبادت بن جائے گی. اور جب کوئی عمل عبادت بن جائے، ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں عبادت نہیں بنی ہے، یاد رکھیں. جب وہ عادت کیا بن جائے؟ عبادت بن جائے تو فرمایا پھر وہ عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ مقام احسان تک پہنچا دیتی ہے.